ماں باپ اس سے ناراض ہے، ماں باپ کو راضی نہیں کیا، دنیا میں کسی کے دامن پکڑ کے چلا جا، کام نہیں آئے۔ حضرت اویس قرنی کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی کتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بزرگ گزرے ہیں، مگر حضرت اویس قرنی صرف اور صرف، اور دور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اویس قرنی کا ایک دور، حضرت اویس قرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں گئے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ بوڑھی ماں تھی، سوچتے تھے اگر میں اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کے نبی سے ملاقات کے لیے چلا گیا اور میری ماں کو دل کو تکلیف پہنچی، میری ماں کو کوئی پریشانی ہوئی اور میری ماں ناراض ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، نبی ناراض ہو جائے گا، اس لیے اپنی ماں کی رضا کے لیے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا گریباں میں جھانک کے دیکھیں۔ اچھا یہ بتاؤ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے، بے چینی تو نہیں ہو رہی ہے؟ بات تو اچھی ہے نا، کام کی باتیں ہیں نا؟ ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، کہیں لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا تھا بہجت الاسرار کے حوالے سے سرکار غوث اعظم کی ایک کرامت، مزہ آئے گا، باہر آئے گا۔ حاجی صاحب، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عالم صاحب بہت دور سے ملاقات کے لیے آئے۔ ایسے سمجھیے، اے بابو ادھر دیکھ بیٹھے، یہ تکیہ نکال دو نا، نکال دو، ایسے بیٹھو، یہ چین مت پہنا کر، توڑ دو، ہاں یہ سب حرام ہے یار۔ گھڑی، چین کی گھڑی باندھنا الحمدللہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے، حضور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، چین کی گھڑی سے نماز نہیں ہوتی، اور نماز اگر پڑھ لی تو واجب الاعادہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، توجہ ہے، نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے خیال رکھیں، ہاتھ میں جب گھڑی نہیں پہن سکتے تو گھڑی ضرورت کی چیز ہے، تو پھر آپ یہ الٹا سیدھا کیا ہم پہنتے ہیں، یہ نہیں پہننا چاہیے۔ 4 ہم نے ہاتھوں میں دیکھو انگوٹھی دیکھیے، ایک انگوٹھی پہنیے، ایک نک کی، وہ جائز ہے۔ باقی یہ الٹی سیدھی چیزیں میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں، اللہ نے مرد بنایا، مرد بن کے رہیے۔ یہ زیب و زینت عورتوں کی ہے، ہماری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے یہ زیب و زینت، مگر آج اس کا الٹا ہوا ہے۔ ابھی شہروں میں دیکھو، دیہاتوں میں وراثت میں شرم ملی ہے، ابھی دیہاتوں میں شرم جو ہے وراثت میں رکھی ہے، شہروں میں جا کے دیکھیے حالات اتنے بگڑے ہیں، جو عورتوں کی زیب و زینت تھی، گلے میں، ہاتھ میں، کان میں، ناک میں، ان عورتوں نے اتارا اور پھینک دیا۔ ہمارے نوجوان بھائی کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی بہنوں نے پھینکا تو انہوں نے ہاتھ میں لے لیا، کہنے لگے لاج ہم بچائیں گے، تم نے پھینکا ہم لاج بچائیں گے۔ تو نوجوان ہاتھ میں بھی، کان میں بھی، گلے میں بھی، ہاں دیکھیے اب تو کان میں بھی پہن کے رکھے ہیں، گلے میں دیکھیے موٹی موٹی بکرے جیسی زنجیریں، گلوں میں دیکھو، ہاتھوں میں دیکھو، اللہ رحم فرمائے۔ یہ ساری چیزیں منائے، اللہ نے مرد بنایا، مرد بن کے رہے۔ چلیے اگلی بات کرتے ہیں۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے سینکڑوں میل دور سے، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، سینکڑوں میل دور سے ایک عالم صاحب ملاقات کے لیے آئے۔ کتنی دور سے آئے بھائی؟ یہ سمجھ لو 100 کلومیٹر سے آئے، ملاقات کے لیے آئے۔ اچھا ملاقات کس لیے؟ بڑی کرامت تھی، بڑے چرچے سنے تھے، بڑا علم تھا۔ سرکار غوث اعظم اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی بھی تھے، توجہ ہے، بہت بڑے مفتی تھے، آپ فتوے لکھتے تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، توجہ سنیں۔ تو وہ ملاقات کے لیے آئے، سنا کہ بڑا تقویٰ ہے، بڑی پرہیزگاری ہے، بڑا کمال ہے، بڑی خوبی ہیں، بڑی برکتیں رکھی ہیں اللہ نے ہاتھ میں، چلو ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، آئے بغداد میں، اور جیسے بغداد میں انٹری ہوتی ہے تو کسی سے پوچھا کہاں ہے عبد القادر جیلانی؟ بتانے والے نے بتایا جامع مسجد میں ہے، بغداد کی جامع مسجد میں ہے۔ ان عالم صاحب نے اپنا رخ جامع مسجد کی طرف کیا، مسجد میں آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھا تو سرکار غوث اعظم بڑے پیر وضو فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وضو فرما رہے ہیں۔ اچھا جب سرکار غوث اعظم وضو فرما رہے تھے، وہ آگے کی طرف ہے، عالم صاحب پیچھے کھڑے ہیں۔ تو عالم صاحب نے دیکھا کہ مجھے تو دیکھا نہیں ہے، سرکار غوث اعظم وضو کھانے تو جیسے ہی بیٹھے، توجہ ادھر خیال رکھیں گے تب مزہ آئے گا، ادھر دیکھیں آپ۔ تو آپ نے جیسے وضو میں ہاتھ دھوئے، اچھا ہاتھ دھونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وضو میں؟ بول دو گھبرانا نہیں، کیا ہوتا ہے؟ کلا کرنا۔ مگر سرکار غوث اعظم نے ہاتھ دھونے کے بعد کلا نہیں کیا، بڑی باریک سی بات ہے۔ وہ پیچھے کھڑے ہیں مولانا صاحب، بڑے عالم ہیں، وہ بھی ملاقات کے لیے آئے، سرکار غوث اعظم کی کرامتوں کے چرچے سنے تھے، بڑا سنا تھا، بڑا علم ہے، بڑی پرہیزگاری ہے، بڑا تقویٰ ہے، توجہ ہے آپ کی، ادھر دیکھیں، بڑا تقویٰ ہے۔ سرکار غوث اعظم نے وضو کیا، ایسے ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھونے کے بعد کلا نہیں بلکہ ناک میں پانی۔ ہاں
اور ناک میں پانی، امتحان شروع ہو گیا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ رکھا. تو ذرا یہ بتاؤ جو مولانا صاحب پیچھے کی طرف کھڑے ہیں کیا انہیں نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا انہیں نہیں دیکھ رہے؟ امتحان شروع. ہاتھ دھو کے کلا نے مولانا صاحب بولے یار بڑا علم تھا، بڑے چرچے سنے تھے، بڑا تقویٰ تھا، بڑی پرہیزگاری تھی، وضو بھی نہیں آتا. چلو ملاقات نہیں کرتے. باریک بات ہے، ملاقات نہیں کرتے. مولانا صاحب نے الٹے قدم جانا شروع. 2-4 قدم بڑھے، سرکار غوث اعظم کھڑے ہو گئے وضو خانے پہ. میرے غوث پاک نے فرمایا مولانا صاحب کیسے آنا ہوا تھا؟ بول دو سبحان اللہ. کیسے آنا ہوا تھا؟ پلٹ کے سلام دعا ہوئی. کہنے لگے حضرت آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا. بولے پھر؟ بولے بڑا علم سنا تھا، بڑے چرچے سنے تھے، بڑی پرہیزگاری، بڑا تقویٰ، آپ میں تو وضو بھی نہیں آتا. توجہ ہے؟ سرکار غوث اعظم سے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ پہ تو وضو بھی نہیں آتا. غوث اعظم کے لبوں پہ مسکراہٹ. میرے غوث اعظم نے فرمایا مولانا وضو کا طریقہ آپ بتا دو، وضو کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے ناک میں پانی ڈالا. ناک میں پانی نہیں بلکہ کلا پہلے، بعد میں ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے. میرے غوث اعظم نے فرمایا کہاں لکھا؟ بات بڑی مزے کی ہے. کہاں لکھا ہے؟ بولے میری لائبریری میں جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں میں مسائل کی یہی طریقہ ہے. ہاتھ دھونے کے بعد کلا، بعد میں ناک میں پانی. میرے غوث اعظم نے فرمایا مولانا ٹھہرو، ایک نگاہ والا ڈالی ساری لائبریری جو 100 کلومیٹر دور پہ رکھی تھی، ایک نگاہ والا ڈالی ساری کی ساری کتاب سامنے موجود ہے. کیا ساری کتابیں سامنے موجود. مولانا نکالو پہلی کتاب میں دیکھا وضو کا طریقہ، دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا. وضو کا طریقہ، ہاں توجہ ہے، پڑھا تھا کچھ لکھا کچھ ہے، طریقہ وہی ہے جو غوث اعظم کا تھا. بول نہیں ذرا دراصل میرا اپنا من راضی نہیں ہوتا، میرا دل راضی نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں یار بندو جب بات ہونا جب اللہ کے بندے کی تو لہک کے سنا کرو. جی بول دو سبحان اللہ. کسی چھوٹے موٹے کی بات نہیں ہونی، بڑے پیر کی بات کرنے لگا ہوں میں. کتاب کو نکالا، کھولا، پہلے کچھ پڑھا اب کچھ لکھا ہے. طریقہ وہی لکھا ہے جو غوث اعظم کا ہے، پہلے ناک میں پانی بعد میں کلا کر. دوسری کتاب اس میں بھی وہی، تیسری کتاب اس میں بھی وہی، چوتھی کتاب اس میں بھی وہی. میرے غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو. جو ہے مولانا اب بولو. مولانا بولے جی کتابوں میں غلط لکھا، بات میری ٹھیک ہے. بات پوری کر دوں کہ ختم کر دوں؟ چلو اگلے جلسے میں پوری جانا دو. ابھی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے سننے والے سبحان اللہ. اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے. اچھا مجمع بالکل تازہ ہے، ابھی بیدار ہے. اس علاقے میں ہم 1-2 بار اور آئے ہیں مگر ماشاءاللہ قابل بھائی ادھر جیتا جاگتا ماحول رہتا ہے. اللہ اس بندے کو حاجی بنا دے. یہ راتوں کو جاگتا بہترین مالک بلاتے ہیں اور ہمارے قلب کو سرور ملتا ہے. اللہ سلامت رکھے. سنیں محبت کے ساتھ کیا کہنے لگے؟ کتابوں میں غلط لکھا ہے بات، اتنا تو بولنا پڑے گا آپ کو، اتنا بولنا پڑے گا. کتابوں میں غلط لکھا ہے بات بولیں، بات میری ٹھیک ہے. میرے غوث اعظم نے فرمایا زمین پھٹ جا. مولانا کو پکڑ لے، زمین پھٹی، ناف تک مولانا کو دبا لیا. غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو، اب بولو. بولے جی چاہے کچھ بھی ہو جائے بات ذرا بول کے دکھائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے بات میری ٹھیک ہے. غوث اعظم نے فرمایا زمین اور پھٹ، زمین اور پھٹی، گلے تک دبا لیا، گلے تک دبایا. سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو. کہاں تک دبایا؟ اب بولو. آج کا کوئی ملا جی ہوتا تو یہی کہتا میری جان چھوڑو، بات آپ کی ٹھیک ہے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں میری جان چھوڑو، بات آپ کی ٹھیک ہے. مگر ضدی عالم ہے، کہنے لگے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات بولو، ذرا سا بولے بات میری ٹھیک
आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब वाह 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 तवज्जो है, छोटी बात नहीं है। और से आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब, बोले जी दिखाइए। और से आजम ने फरमाया नजरें उठाइए, अब तो बोल के दिखाइए। उसे आदम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, बोले जी दिखाओ। मेरे गौसे आदम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम कहते नजरें उठाओ। मौलाना कहाँ तक फंसे हैं? हाँ इतना बोले, इधर तक दबे हैं। बोले नजरें उठाओ। आलिम साहब कहते हैं मैंने नजरें उठाई, सारे पर्दे चाक हो गए। तवज्जो है, दरमियान में जितने पर्दे थे सब हट गए, सब फट गए। मैंने लोहे महफूज को देख लिया। सुभान अल्लाह। जमीन पे बैठा हूँ, गर्दन तक दबा हूँ, मगर नजर लोहे महफूज पे है। कौन है दिखाने वाला? जरा बोल दो कौन है दिखाने वाला? पीरों का पीर है, सामने लोहे महफूज है। मौलाना पढ़ लो। देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका है। हाँ वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका है। हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो। तो मौलाना आप बोलो। मौलाना बोले जी गलत लिखा है बात, उधर गलत लिखा है बात। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जब मौलाना तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। शुक्रिया मोहब्बतों का, अल्लाह सलामत रखे अख्तर भाई को। जो है ये बड़ा जुमला देने लगा हूं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब तक, ये जुमला याद रखना, जब तक अल्लाह सलामत रखे, जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, बड़ा जुमला देने लगा हूं, जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अरे खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ में से किसी को याद हो? किसी को नारा याद नहीं है? जहन हाजिर है ना? ये जुमला दोहराने लगा हूं। जब सरकार गौसे आजम ने फरमाया जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए उलमा की कदर करो, उलमा की इज्जत करो, उलमा से मोहब्बत करो। उलमा को कदर की निगाहों से देखो, इज्जत की निगाहों से देखो, तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। क्या जवाब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, क्या हम जुमले बयान किए, वाह। बेचैनी तो नहीं है? बोले कि खत्म कर लें? बोलते सुभान अल्लाह। एक बात अचानक फिर ज़हन में आई, कौन अब्दुल कादिर जीलानी? यही तो कहा था मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। हाँ सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, जमीन छोड़ दे जब तक इस जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता।
اس لیے علماء کی قدر کرو، آمین۔ علماء کو بڑی نگاہوں سے دیکھو، علماء کو قدر کی نگاہوں سے دیکھو۔ اور میرے بعد ہندوستان کا بہت بڑا عالم دین غازی ملت حضور علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ قدس اللہ النورانی رونق اسٹیج ہونے والے بہت قریب بڑے عالم دین ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بچہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہو، اور ایسی تقریریں بہت کبھی کبھی سننے کو ملتی ہیں۔ انشاءاللہ علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب بہت جلدی تشریف لانے والے ہیں۔ میں سرکار غوث اعظم کی ایک بڑی پیار کی سی بڑی سونی ہے نا بڑی پیاری سی کرامت اور آپ تک پہنچانے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ باہر آئیں گے جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ ایک مہینے کے بعد رمضان آنے والا ہے، ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رمضان کا مہینہ ہے، اپنی حجرے میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا حضرت جی آج شام کی دعوت قبول فرما لیجئے، میرے دسترخوان پہ آ جائیں گے، میری قسمت جاگ کے آئے گی۔ سرکار غوث اعظم کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، یار وہ تو سرکار غوث اعظم ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کے پاس صابر بھائی ایک شخص پہنچا سرکار خواجہ غریب نواز کے پاس، اور جانے کے بعد کہتا ہے حضرت میں بڑی دور سے آیا ہوں، یہ تحفہ ہے کھانے کے لیے، کچھ انگور تھے یا کوئی چیز تھی، حضرت میں آپ کے لیے لایا ہوں، انہیں کھا لیجئے۔ سرکار غوث اعظم نفلی روزے سے تھے، آپ نے جب یہ سنا کہ حضرت بہت دور سے آیا ہوں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ کھا لیجئے۔ تمام غلام بیٹھے ہیں، آپ نے انگوروں کو یا کوئی بھی جو چیز تھی اٹھایا اور کھا لیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے مریدوں نے پوچھا حضرت آپ تو روزے سے تھے، آپ نے کھا لیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ہند کا راجہ ہند کا بادشاہ کہتا ہے لوگوں سنو، اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس محبت کو میں کیسے ادا کرتا، روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر سے دوبارہ قضا کر لوں گا، ادا ہو جائے گا، اگر اس کی محبت قضا ہو جاتی تو میں کیسے ادا کرتا۔ لوگوں آج اپنی زندگی کو دیکھو، ہم اور آپ دیکھیں حاجی صاحب ہم ایک دوسرے کے دلوں کو توڑ رہے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یاد رکھنا کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچانا، کبھی کسی کے دل کو نہ توڑنا، اگر کسی کے دل کو توڑ دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا یاد رکھنا تمہاری قبر بھی حشر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ایک ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالو کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ کوشش کریں کہ اپنی زبان سے ہم دوسروں کو خوشی دیں، یعنی دوسروں کو خوشی پہنچائیں، دوسروں کے دلوں کو راضی کر لیں۔ اگر ذرا سا اس کا دل راضی ہو گیا اور اس دل راضی ہونے پہ اللہ راضی ہو گیا، یاد رکھنا سارے عمل ایک طرف، اللہ کا پیار ایک طرف۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، تو اس لیے محبتیں بانٹو، پیار بانٹو، الفتیں بانٹو، نفرتوں کو دل سے مٹا دو، بغض اور کینہ اور حسد کو اپنے سینوں سے نکال دو، پیار کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب یہ آخری جملہ سنیں، آیا شخص آنے کے بعد کہتا حضرت آج شام کی دعوت افطار کی میرے دسترخوان کو قبول فرما لیجئے۔ سرکار غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا جاؤ بیٹا آ جائیں گے۔ دوسرا آیا اسی دن اسی گھڑی میں حضرت آج شام کی افطار کی دعوت میرے گھر پہ، سرکار غوث اعظم نے فرمایا جاؤ بیٹا تمہارے گھر بھی آ جائیں گے۔ اچھا یہ گیٹ سے نکلا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 7 8 9 10 70 آئے۔ کتنے آئے؟ 70 آئے۔ 70 ایک دن میں سرکار غوث اعظم نے سب کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ رات ہوئی، رات گزری، سب چلے گئے، صبح فجر کی نماز کا وقت آیا، ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے آج تو میری قسمت جاگ گئی، بولے آج شام میرے دسترخوان پہ سرکار غوث اعظم نے افطار فرمائی ہے۔ تو دوسرا شخص آنے والا کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم جھوٹ بول رہے ہو، سرکار غوث اعظم نے تو میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار فرمائی ہے۔ ذہن حاضر ہے؟ تو تیسرا شخص سنتے سنتے قریب آیا، کہنے لگا آپ کہتے ہو میرے گھر پہ تھے، آپ کہتے ہو میرے گھر پہ۔ تیسرا شخص کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم جھوٹ بول رہے ہو، شام تو سرکار غوث اعظم میرے ساتھ میرے گھر پہ بیٹھ کے دسترخوان پہ افطار فرمائی ہے۔ بہرحال 70 کے 70 آ گئے، سارے کے سارے آ گئے، سب کی ایک زبان، کہتے ہیں چلو مدرسے کی طرف چلتے ہیں۔ مدرسے میں جانے کے بعد جب مدرسے کے بچوں کو دیکھا، مدرسے کے بچوں سے پوچھا کہاں ہے عبدالقادر جیلانی، کہاں ہے سرکار غوث اعظم؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ سرکار غوث اعظم نے میرے ساتھ افطار فرمائی۔ یہ کہتا ہے ماشاءاللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت علامہ غلام رسول بلیاوی۔ نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔